نیا سروے سامنے آیا ہے اور اس میں مسلم لیگ نون کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اس پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ کم از کم انگلی نہیں اٹھا سکتی. آرمی چیف نے کہا کہ اگر کوئی ملک کے ٹکڑے کرنے لگا ہو، ملک کو بیچنے لگا ہو، پھر بھی اسے 5 سالہ مدت پوری کرنے دی جائے. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شراب کا سٹور کھلنے جا رہا ہے. انتخابی نشان سے محروم تحریک انصاف پر پارلیمانی سیاست کے دروازے اب بند ہو گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ٹک ٹاک جلسہ ہوا ہے اور اس ٹک ٹاک جلسے میں کیا کچھ ہوا، وہ چیز جو باقی سیاسی جماعتیں نہیں کر پائیں ابھی تک. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر کچھ بڑی اہم خبریں. کل پاکستان تحریک انصاف کا ٹک ٹاک جلسہ ہوا ہے اور اس ٹک ٹاک جلسے میں کیا کچھ ہوا اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کے حوالے سے کل انہوں نے چند ینگسٹرز سے، چند تو نہیں بلکہ بہت ینگسٹرز تھے جن سے انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے. اس کی کچھ مزید ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ باہر آئی ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی سیاست سے جڑی کچھ اہم خبریں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سب سے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ ایک نیا سروے سامنے آیا ہے اور اس میں مسلم لیگ نون کے لیے بڑی خوشخبری ہے. یہ معاملہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا. بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں. مجھے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ ہم پہلے آپ پہلے ویڈیوز کرتے تھے اب کیوں نہیں کرتے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور آپ نے بیل آئیکن نہیں پریس کیا ہوا تو پھر آپ کو ویڈیوز کس طرح پتہ لگیں گی. تو پلیز سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ کے ہوم پیج کے اوپر جو ہے وہ ہماری ویڈیوز آتی رہا کریں. چلیں جی، خبریں ذرا شامل کرتے ہیں. سب سے ایک شاکنگ خبر میرے لیے تو میرے لیے شاکنگ تھی، وہ یہ ہے کہ جناب سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پہلا شراب خانہ جو ہے وہ کھلنے جا رہا ہے، شراب کا سٹور کھلنے جا رہا ہے. اب یہ بڑی حیران کن خبر تھی کہ ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ سعودی عرب جو ہے ماڈرنائز ہو رہا ہے، لیکن یہاں تک بات جاری ہے کہ اوپنلی جو ہے وہ ایک شراب کا سٹور جو ہے کھولا جا رہا ہے. ہاں، یہ فرق ہے کہ وہ عام پبلک کے لیے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کے لیے ہے اور وہ بھی غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے ہے کہ وہ جو ہے وہ یہاں سے آ کے اگر الکوہل خریدنا چاہتے ہیں تو وہ خرید سکتے ہیں. اور اس کے لیے رائٹرز نے یہ بتایا کہ جی صارفین کو وہ جنہوں نے خریدنا ہوگا ان کو موبائل ایپ کے ذریعے اندراج کرانا ہوگا، وزارت خارجہ سے کلیئرنس کوڈ حاصل کرنا ہوگا اور اپنی خریداریوں کے حوالے سے ماہانہ کوٹے کا بھی احترام کرنا ہوگا کہ آپ فلاں لمٹ سے زیادہ جو ہے وہ نہیں لے سکتے. اس میں بتایا گیا کہ نیا سٹور ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر میں واقع ہے جہاں سفارت خانے موجود ہیں اور سفارتکار رہتے ہیں اور یہ سختی سے غیر مسلموں تک جو ہے وہ محدود رہے گا. 1952 میں سعودی عرب میں شاہ عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے نشے میں دھت ہو کر غصے میں آ کر ایک برطانوی سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد سے سلطنت میں شراب نوشی کی جو ہے وہ ممانعت تھی. تو کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ نگراں وفاقی حکومت نے جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ نگراں وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمت کم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. 14 ونڈ پاور پلانٹس کو 20 ارب روپے کی ادائیگیاں روک دی گئی ہیں. تحقیقات میں ونڈ پاور پلانٹس کی اضافی لاگت پکڑی گئی تھی مگر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. ونڈ پاور پلانٹ سے ٹیرف کم کروانے کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. کمیٹی کو شوگر ملز کے پاور پلانٹس کا ٹیرف کم کروانے کا ٹاسک بھی سونپ دیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ پاور پلانٹس پہلے ٹیرف کم کر کے نیا معاہدہ کریں پھر ادائیگیاں ہوں گی. دوسری جانب کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس 26 جنوری کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ میں کل ایڈوکیٹ جبران ناصر کی انٹرنیٹ کی بار بار بندش سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی. جبران ناصر نے انٹرنیٹ سروس کی بار بار بندش اور تعطل پر پی ٹی آئی اور دیگر اداروں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. جبران ناصر نے عدالت کو بتایا کہ 17 دسمبر 7 اور 20 جنوری کو ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سروس اور سوشل میڈیا تک رسائی معطل رہی. مسلسل کئی روز سے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس تعطل کا شکار ہے. درخواست میں کہا گیا کہ فریقین کو ہدایت کی جائے کہ عام انتخابات تک شہریوں کو سوشل میڈیا تک رسائی میں مداخلت نہ کریں. عدالت عالیہ نے فریقین سے 29 جنوری کو جواب طلب کر لیا. اب یہ جو کل رات کو ٹک ٹاک کا جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے اوپر ظاہری بات ہے یہی شاید ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ موسٹ پرابلی انٹرنیٹ جو ہے کہیں اس کو نہ بند کر دیا جائے. اور جس طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ جب فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر جب ورچوئل جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا تو انٹرنیٹ جو ہے وہ اس میں تعطل آ جاتا تھا. تو لیکن اس مرتبہ یہ چیز نہیں ہوئی اور انٹرنیٹ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ صحیح طرح چلتا رہا. نہ کسی مچھلی نے آ کے تار کو کاٹا اور نہ کوئی تار پٹ کے لے گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ جو ہے وہ ویسے ہی چلتا رہا.
تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹک ٹاک کا جلسہ تھا، اب ذرا کچھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. رات 9:10 کے اوپر اس جلسے کا آغاز ہوا اور فیصل جاوید خان نے بھی اس میں شرکت کی، لیکن آج پھر وہ ویڈیو لنک کے بجائے آڈیو کے ذریعے جو ہے انہوں نے شرکت کی. تلاوت کی گئی، دعویٰ کیا گیا کہ پہلے 10 منٹ میں 1.1 ملین لائکس جو ہیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر آئے ہیں. شہباز گل کو ٹک ٹاک جلسے میں شرکت میں مشکل پیش آئی. اس میں کافی دیر تک لوگوں کو جوائن کرنے کا طریقہ ہی بتایا جاتا رہا. کراچی سے امیدوار عالمگیر خان شریک ہوئے اور اپنے انتخابی نشان بینگن کی افادیت پر وہ روشنی ڈالتے رہے. ان کو بینگن کا نشان آزاد امیدوار کے طور پہ دیا گیا ہے. دعویٰ کیا گیا کہ 30 منٹ میں 2 ملین لائکس ہو گئے ہیں جناب. اس کے بعد شہباز گل نے جوائن کیا. انہوں نے کہا کہ جی بڑی مشکل سے میں نے جوائن کیا ہے. ان کی گفتگو کے دوران فل سکرین پر نقالوں سے ہوشیار کا ای فلائر آ گیا، جس سے شہباز گل کی آواز بند ہو گئی. نقالوں سے ہوشیار کا ای فلائر 3 مرتبہ فل سکرین پر آیا، جس سے شہباز گل کی آواز بند ہوئی. شہباز گل نے کہا جی عمران خان کے جلسے سے ٹک ٹاک پھٹ جائے گی. تو ان سے پوچھا شہباز گل کے علاوہ سبھی کاظمی ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا. اظہر مشوانی ہیں، وہ ان کے سوشل میڈیا کو ہینڈل کیا کرتے تھے، انہوں نے جوائن کیا. ہوسٹ علی ملک نے ان سے سوال کیا کہ اظہر آپ الیکشن میں کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ تو اظہر مشوانی نے کہا جی مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کس حلقے سے کھڑے ہیں، تو میں نے جواب دیا تھا ٹویٹر. اس کے بعد مخدوم شہاب الدین جو یوٹیوب کے اوپر ہوتے ہیں، اس سے پہلے بول نیوز کے اوپر اینکر پرسن تھے، انہوں نے بھی جوائن کیا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان شعور کا جن بوتل سے باہر نکال کر چلا گیا ہے اور یہ شعور کا جن ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا. یہ جو ایک اجارہ داری تھی، جس طرف کو عوام کو لگا دیتے تھے وہ اس طرف لگ جاتے تھے. ان کے پاس صحافیوں کی فوج تھی، ایک ان کے پاس تجزیہ کار تھے. پھر آپ کا میڈیا ایسا مینیپولیٹ کرتا تھا کہ جو ہمیں سمجھایا جاتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ ہماری تاریخ کا بہترین دور چل رہا ہے جس میں ہماری آنکھیں کھولی گئی ہیں. ہمیں باور کروایا گیا کہ جو کچھ ہم سمجھتے تھے، جس طرح سے جس زاویے سے ہم دیکھتے تھے چیزوں کو، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ہم نے کبھی بھی نہیں ماننا تھا اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ سب کو جو کچھ ہوا ہے یہ ساری قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. لائیو فیڈ اس کے بعد رک گئی اور تقریباً 15 منٹ تک جو ہے وہ فریز رہی. جب واپس آئی تو آواز چلی گئی. کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہوا تو شاندانہ گلزار نے پھر جوائن کیا. سبھی کاظمی نے گفتگو کی. مونس الہی نے جوائن کیا، انہوں نے گفتگو کی. زین قریشی نے جوائن کیا. انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ پی ٹی آئی نے جن امیدواروں کا انتخاب کیا ہے وہ اچھا ہے، وہ گند تھا وہ نکل گیا ہے. اس کے بعد عمران ریاض خان کے بھائی عثمان ریاض، انہوں نے بھی جوائن کیا. زلفی بخاری نے پھر جوائن کیا. شہباز گل نے عجیب سی کوئی گفتگو کی ہے اپنی تصویروں کے حوالے سے. میں وہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹس امپورٹنٹ کہ اس کو شیئر کیا جائے. تو یہ ٹک ٹاک کا یہ جلسہ تھا. کافی ٹیکنیکل مسائل جو ہے اس کے اندر آئے. میرے خیال میں شاید پہلی دفعہ چونکہ یہ منعقد کیا جا رہا تھا، اس لیے کافی ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں وہ اس کے اندر آئے ہیں. لیکن میرا خیال میں جو ان کا یوٹیوب کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر جو ورچوئل جلسہ تھا وہ نسبتاً زیادہ اسموتھ تھا. اس میں جو ہے وہ کچھ ٹیکنیکل ایررز جو ہیں وہ کافی آ رہے تھے. مے بی نیکسٹ ٹائم اگر یہ کریں. لیکن اوبیسلی ایک بات جو ہے یو ہیو ٹو گیو دس کریڈٹ ٹو پی ٹی آئی کہ انہوں نے ایک انوویٹو چیز جو ہے وہ کی ہے. وہ چیز جو باقی سیاسی جماعتیں نہیں کر پائیں ابھی تک، وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ انہوں نے یہ انٹروڈیوس کی ہے. اب ڈیفینیٹلی جو دیگر پارٹیاں ہیں شاید اس کو جوائن کرتی ہیں، اس کو پرسو کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، آئی ڈونٹ نو. اچھا جی، اب آ جائیں اس سروے کے حوالے سے جو نون لیگ کے لیے خوشخبری بن کے سامنے آیا ہے، اور وہ ہے آئی پور کا یہ سروے. میں اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک چیز آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ جو آئی پور کا سروے ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ کم از کم انگلی نہیں اٹھا سکتی. وہ اس لیے نہیں اٹھا سکتی کیونکہ آئی پور کے سروے کو جو ہے یہ لوگ خود بھی ماضی کے اندر کوٹ کرتے رہے ہیں اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. یہ جو اظہر مشوانی میں تھوڑی دیر پہلے جس کا ذکر کر رہا تھا، اس نے خود آئی پور کے سروے جو ہے نا وہ ٹویٹ کیے ہیں میں. ٹھیک ہے، تو پاکستان تحریک انصاف ان سروس کو جو ہے وہ ٹویٹ کرتی رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر پوری طرح یقین رکھتے تھے تو آپ ٹویٹ کرتے تھے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو سروے ہے یہ 11 سے 23 جنوری 2024 کے درمیان کیا گیا ہے. اس میں ٹوٹل جو رسپونڈنٹس تھے، بہت چھوٹا سا سیمپل ہے، 3313 اس کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ سوالوں کے جوابات دیے ہیں. اور مارجن آف ایرر جو ہے وہ 3% تک رکھا گیا ہے، پلس مائنس اتنا رکھا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو سروے ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ پنجاب سینٹرک ہے. یہ پنجاب کے حوالے سے، صرف پنجاب کے حوالے سے اسپیسیفکلی کیا گیا ہے. پہلا سوال تھا جی، ان یور اوپینین واٹ آر دا میجر پرابلمس فیسنگ پنجاب ٹوڈے؟ آپ کی نظر میں پنجاب میں اس وقت سب سے بڑا مسائل کیا ہے؟ 29% لوگوں نے مہنگائی کا ذکر کیا کہ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. 20% نے بے روزگاری، 20% نے گیس، 9% نے سیوریج، 5% نے سڑکیں، 4% نے کچی گلیاں، 4% نے بجلی، 2% نے تعلیم، 2% نے پانی اور 5% نے جو ہے
وہ دیگر مسائل جو ہے وہ بیان کیے ہیں. دوسرا سوال ہوا جی ڈو یو پلان ٹو کاسٹ یور ووٹ ان دا 2024 الیکشن, 2024 کے الیکشن میں آپ ووٹ کاسٹ کرنا ووٹ ڈالنے جائیں گے؟ 77% نے کہا جی ہاں, 13% نے کہا نہیں, 10% نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور اچھی بات ہے. میرے خیال میں جتنا بھی زیادہ ووٹ ڈلے گا اتنا ہی زیادہ الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف ہوگا. تو اچھی بات ہے, جس مرضی جماعت کو آ کے ووٹ دیں, لیکن زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آ کے ووٹ ڈالیں. تیسرا سوال ہوا جی ان دا اپ کمنگ الیکشنز ان فیبرری 2024 کینڈیڈیٹس آف وچ پولیٹیکل پارٹی وڈ یو لائک ٹو ووٹ فار, کہ جی ان الیکشنز کے اندر آپ کس جماعت کو جو ہے ووٹ ڈالنا چاہیں گے؟ 45% لوگوں نے جو ہے وہ نون لیگ کا کہا کہ جی ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے. 35% نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے. 8% نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو. 5% نے کہا جی تحریک لبیک کو. 2% نے کہا جماعت اسلامی کو. صرف 1% نے کہا IPP. 1% نے کہا جی کسی دوسری جماعت کو. 2% نے کہا جی کاف لیگ کو. اور 3% نے کہا جی پتہ ہی نہیں. تو یہ یعنی اس میں پنجاب, اب یہ جو سروے بتا رہا ہے, آج سے چند دن پہلے ایک گیلپ کا بھی سروے آیا تھا, اور اس گیلپ کے سروے کے اندر بھی جو ہے پنجاب کے حوالے سے نواز شریف کو جو ہے اس کے اندر سب سے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ جو ہے وہ اس کا رزلٹ سامنے آیا تھا. تو اگر ان دونوں, اور گیلپ اور آئیپور جو ہے وہ ایک کریڈیبل آرگنائزیشنز کنسیڈر کی جاتی ہیں, ایون دو سیمپل سائز بہت چھوٹا ہے. آئی ہیو ٹو پٹ دس آن ریکارڈ کہ سیمپل سائز بہت ہی چھوٹا ہے. اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی ایکچولی پورے پنجاب کی جو ہے وہ پلس ہوگی. اٹ کوڈ بی ویری ڈفرینٹ, لیکن جتنا سیمپل آیا ہے اس کے مطابق نون لیگ جو ہے وہ سبقت میں ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا ایک جو کمپیریزن ماضی کے حوالے سے ہے, 2013 کے اندر جب سروے کیا گیا تھا تو اس میں مسلم لیگ نون کو پنجاب سے 41% کی سپورٹ ملی تھی, اور 2018 میں 32% کی, اور 2024 میں اب 45% کی. تو اگر یہ موجودہ الیکشن اور پچھلے 2 الیکشن میں سب سے زیادہ سپورٹ ابھی اگر موجود ہے تو وہ نون لیگ کی ہے اس سروے کے مطابق. PTI کی جی 2013 میں 18% تھی, 2018 میں 34% تھی, اور 2024 میں 35% ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اپنی 2018 والی پوزیشن کے آس پاس ہی فی الحال کھڑی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی 2013 میں 9% تھی, 2018 میں 6% تھی, 2024 میں 8% ہے. رفلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ تقریباً اپنی اسی اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے. چوتھا سوال یہ کیا گیا جی کہ شہریوں سے کہ ملک کو معاشی اور سیاسی بحران سے کون نکال سکتا ہے؟ 45% نے کہا جی نواز شریف, 36% نے کہا عمران خان, 6% نے کہا بلاول بھٹو. شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا جی 2%, مریم نواز 1%, 1% جہانگیر ترین, 5% نے کہا جی کسی اور کا انہوں نے کہا, 4% نے کہا جی پتہ ہی نہیں. ویسے ایکڑے شہزادے ہیں جن کا کوئی پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک اور سوال ہوا جی کیپنگ ان مائنڈ دا کرنٹ پولیٹیکل سچویشن آف دا کنٹری ہو ڈو یو تھنک what do you think which political party do you see forming the government in Punjab and the federation after the upcoming elections? آپ کی نظر میں آنے والے الیکشنز کے بعد جو ہے پنجاب میں اور سینٹرل میں حکومت کون بنائے گا؟ 51% نے کہا جی مسلم لیگ نون, 34% نے کہا PTI, 7% نے کہا پیپلز پارٹی, 4% نے کہا جی دوسری کوئی جماعتیں, اور 4% نے کہا جی ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. تو یہ بھی شہزادے ہیں. چھٹا سوال ہوا جی what do you think the May 9 attacks on state institutions last year have significantly reduced PTI's popularity? آپ کے خیال میں 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو شہرت تھی, پاپولیرٹی تھی, اس میں کمی آئی ہے؟ 54% نے کہا جی بالکل کمی آئی ہے. 28% نے کہا نہیں کوئی کمی نہیں آئی. 18% نے کہا جی سانوں پتہ ہی کوئی نہیں. 7واں سوال ہوا جی کہ ڈو یو یوز سوشل میڈیا, کیا آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں؟ 67% نے کہا ہاں جی ہم کرتے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے میرے خیال میں. 33% نے کہا جی ہم نہیں کرتے, اور جو استعمال کرتے ہیں اس میں 54% نے کہا جی ہم فیس بک استعمال کرتے ہیں, 11% نے کہا ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں, 3% نے کہا ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, 30% نے کہا جی واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, اور دوسرے جو تھے دوسرے پلیٹ فارمز اس میں 3%. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر یوٹیوب شامل نہیں تھا, جبکہ میرے خیال میں یوٹیوب کے حوالے سے بھی سوال کیا جانا چاہیے تھا. اور آخری سوال تھا جی کہ which of the following channels do you most often watch to get the latest news and analysis? اگر آپ کوئی چینل دیکھتے ہیں خبریں حاصل کرنے کے لیے تو کون سا چینل دیکھتے ہیں؟ 39% نے کہا جی جیو نیوز دیکھتے ہیں, 20% نے کہا ARY نیوز دیکھتے ہیں, 8% نے کہا دنیا نیوز, 6% نے کہا ایکسپریس, 3% نے کہا سما, 3% نے کہا بول, 2 نے کہا PTV, 1% نے کہا جی آج ٹی وی دیکھتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے کہا جی 13%, اور کوئی دوسرے چینل جو ہیں وہ 1%. ویسے اس میں
کئی ایسے چینل ہیں جن کے نام شامل نہیں ہیں، ان کے نام شامل ہونے چاہیے تھے تاکہ پورا ڈیٹا جو ہے وہ کلیئرلی سامنے آ سکتا. اچھا جی، اب اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی نون لیگ کے حوالے سے سروے کی بات. اب کل جو آرمی چیف نے انٹریکشن کیا ہے اسلام آباد کے اندر مختلف اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اس میں کچھ جو ہم نے آپ کو خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ زیادہ تر جو آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز آئی تھی وہ اس کی ڈیٹیلز تھیں. لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ اینکر پرسن جو ہیں وہ اس تقریب میں وہاں پہ موجود بھی تھیں، تو انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں اور وہ جو وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے اس کی چند تفصیلات جو ہیں انہوں نے شیئر کی ہیں. انہوں نے کہا جی سیاست کے معاملے پر ایک سوال جس کا جواب نوجوان نے کہا کہ وہ آرمی چیف سے ہی لینا چاہتے ہیں. آرمی چیف نے کہا کہ تمام سیاست کا مقصد پاور ہے. آرمی چیف نے کہا کہ میں ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہوں، میں نے تمام سیاسی جماعتوں سیاستدانوں سے ایکشن کر رکھا ہے، ان سب کو جانتا بھی ہوں. عوام اسے منتخب کریں جو عوام کے کام آئے. ایک طالب علم کے سوال پر کہ آپ منتخب حکومتوں کو مدت کیوں نہیں پوری کرنے دیتے، آرمی چیف نے کہا کہ اگر کوئی ملک کے ٹکڑے کرنے لگا ہو، ملک کو بیچنے لگا ہو یا پھر اسے تو پھر بھی اسے 5 سالہ مدت پوری کرنے دی جائے. انڈیا میں 12 عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. برطانیہ میں 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پاکستان میں بھی آئینی پارلیمانی طریقے سے 172 کا نمبر پورا ہوا. عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمان کا حصہ رہتے نہ کہ سڑکوں پر آ جاتے. غیر جمہوری رویے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی. دوسری طرف کو چاہیے تھا اپنا 172 کا نمبر پورا کر لیتے، کیوں پورا نہیں کر سکے. سو یہ تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی رائے دی ہے کہ پارلیمنٹ آپ نے چھوڑ دی، اسمبلیاں آپ نے چھوڑ دیں. 172 کا نمبر تھا جو کہ جمہوری اور پارلیمانی طریقے سے وہ نمبر پورا ہوا. آپ کے پاس اگر دم خم تھا آپ وہ 172 کا نمبر پورا کر لیتے، آپ اپنی حکومت بچا لیتے. اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے جی آرمی چیف نے واضح کیا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے اور یہ کہ دعا میں خصوصاً نوجوان سوچ سمجھ کر ووٹ کا حق استعمال کریں، ووٹ ان کو دیں جو آپ کے مستقبل کے لیے کام کریں. آرمی چیف نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اداروں میں بھی اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. گورننس کے سوالات پر آرمی چیف نے کہا کہ ایک ایسی ترمیم ہونی چاہیے جس سے عوام کے پاس حق ہو کہ اگر ان کا نمائندہ کام نہیں کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے تو سال بعد یا مڈ ٹرم یا کسی بھی مدت کے دوران ہی اسے دوبارہ ووٹ کے ذریعے ڈی سیٹ کیا جا سکے. گورننس کے معاملے پر نوجوان بے حد نالاں تھے. اس کے علاوہ اینکر پرسن ہے سمر عباس، انہوں نے بھی اسی سے متعلق جو ہے یہ جو انٹریکشن ہوا ہے ایک ٹویٹ انہوں نے بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے یہاں پہ نوجوانوں سے خطاب کے دوران یہ بات کہی ہے کہ $5 لاکھ دے کر دی اکانومسٹ یا گارڈین سمیت کسی بھی بین الاقوامی جریدے میں کالم چھپایا جا سکتا ہے. تو یہ سمر عباس نے جو ہے اس کو رپورٹ کیا ہے. تو آرمی چیف سے متعلق جو ہے جو یہ کچھ ڈیٹیلز باہر آئی ہیں ہم نے سوچا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے. اچھا جی، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر خان بنیر میں ورکرز کنونشن سے وہ کل خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف بوگس کیسز بنائے گئے ہیں، انہیں سیاست سے ہٹانا ممکن نہیں ہے. عمران خان ڈیل کریں گے اور نہ ہی جھکیں گے. اب اس ملک میں سیز فائر ہونا چاہیے، عوام کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کر سکیں. ہمیں نشانات نہیں، خان کے ویژن کی ضرورت ہے. ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کے ہاتھ ٹوٹ سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں چھوڑ سکتے. 175 پولیٹیکل پارٹیز میں بہترین انتخاب پی ٹی آئی نے کروائے لیکن پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو ایف اے کے انتخابات صحیح اور ہمارے غلط قرار دیے گئے. ہمارے نمائندوں کے کاغذات ٹیکنیکل بنیادوں پر مسترد کر دیے گئے، الیکشن نشان سے محروم رکھا گیا. مریم نواز ہمیشہ فریاد کرتی ہیں کہ ان کے بابا کے ساتھ زیادتی ہوئی. ان لوگوں کو عوام کی فکر نہیں. بلاول بھٹو کے منشور میں بھی کرپشن کے خلاف ایک لفظ نہیں. محمود خان نے بانی پی ٹی آئی کو دھوکہ دیا. عمران خان نے آج تک یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ان کو جیل سے نکال دیا جائے. انہیں جیل میں بھی عوام کی فکر ہے. تو یہ گوہر صاحب جو ہے وہ یہ خطاب کر رہے تھے. اسد کیسر صاحب نے کل سوابی میں انتخابی جلسے سے خطاب کیا. انہوں نے کہا جی عمران خان نے مجھے 3 بار صدر پاکستان بنانے کی آفر کی تھی. میں نے صرف پروٹوکول کی وجہ سے صدر پاکستان کا عہدہ نہیں لیا. میں نے علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے اسپیکرشپ کا عہدہ لیا. امریکہ نے عمران خان سے پاکستان میں اڈے مانگے تھے، واشنگٹن کا انکار کیا جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہے. نواز شریف کی سلیکشن ہو چکی ہے. پرویز خٹک صاحب نے بھی خطاب کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا کی بڑی جماعت میں نے بنایا، صوبے سے پی ٹی آئی کا صفایا بھی میں کروں گا. عمران خان دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا، انتخابات کے دن ثابت کروں گا میرے جانے سے کتنا فرق پڑا. شیر تیر کتاب والوں کو پختونخوا میں حکومت میں آنے کا کوئی حق نہیں. مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور آصف علی زرداری نے اس صوبے کے عوام کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا. بعد میں آپ نے انہی کے پاس جانا ہے، اگر آپ نے حکومت بنانی ہوگی تو آپ جائیں گے انہی کے پاس ہی. اس کے علاوہ ایکسپریس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی تھی، وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں.
اس میں ایکسپریس لکھتا ہے جی کہ انتخابی نشان سے محروم تحریک انصاف پر پارلیمانی سیاست کے دروازے اب بند ہو گئے ہیں۔ الیکشن رولز 2017 کے رول 94 کے مطابق آئندہ انتخابات میں آزاد امیدوار کامیابی کی صورت میں اسی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکیں گے جسے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان جاری کیا ہوگا۔ رولز کے تحت تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کامیابی کی صورت میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کر سکیں گے۔ الیکشن رولز 2017 کے سیکشن 94 کے مطابق آزاد امیدوار 3 روز میں سیاسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کرے گا۔ اسی رول 94 میں وضاحت کی گئی ہے۔ سیاسی جماعت کا مطلب جسے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان جاری کیا گیا ہے، جس کی وضاحت یوں کی گئی ہے: For the purpose of this rule, the expression political party means a political party to which a symbol has been allocated by the commission. اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے ایک اعلیٰ افسر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ الیکشن رولز کے مطابق آزاد امیدوار اسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرے گا جس سے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان جاری کیا جائے گا۔ اس حوالے سے سابق صوبائی وزیر اور آزاد امیدوار تیمور سلیم جھگڑا سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو آئین کہتا ہے اور رول میں ہے اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ پارٹی کے علم میں یہ بات ہے اور ہم مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ ہم عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں اور تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن پر غور کر رہی ہے۔ تو کافی مشکل حالات میں ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔